أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، أما الألف والنون الزائدتان فشرطهما إن كانتا في اسم أن يكون علما كعمران وعثمان فسؤدان اسم نبت منصرف، وإن كانتا في الصفة فشرطهما ألا يكون مؤنثها فعلانا كسكران وعطشان، فندمان منصرف لوجود ندمانة تو آج اس درس کو، اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بحول اللہ اور اس کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے. اور آج کا درس جو ہے وہی پہلی بحث کا تسلسل ہے، یعنی اسباب منع صرف میں سے ہم ترکیب تک پڑھ چکے تھے. آج ہمیں الف اور نون الزائدتان کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہے، اور آج ہم انہی کے بارے میں درس کو تسلسل دیں گے اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے. تو الف اور نون زائدتان جو ہیں، ان کے اوپر پہلے جو اما آیا ہے یہ بھی تفصیلیہ ہے. ہم اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اما جو ہے وہ اما تفصیلیہ، چونکہ اس کے اجمال کو ہم بیان کر چکے ہیں. پہلے یہی اسباب اجمالی طور پر کہ جہاں پر ہم نے ان کو اکٹھے کتاب میں صاحب کتاب نے بیان کیا تھا، وہاں پر یہ بیان ہو چکے ہیں. لذا یہ اما چونکہ ان میں سے ایک الف نون زائدتان تھا، تو آج اسی کی توضیح ہے اور تشریح ہے، اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس لیے یہاں پر اما جو آ رہا ہے یہ اما تفصیلیہ ہے. کیونکہ اس اجمال کی یہ تفصیل بیان کر رہا ہے. ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں فشرطہما ان کانتا فسمن. ہم نے فسمن اس لیے پڑھا ہے کہ حمزہ وصل ہے اور فی حرف جارہ ہے، اس لیے جب یہ حرف جارہ جب حمزہ وصل پر داخل ہوگا تو قانوناً جو ہے اس کو حمزہ کو گرانا پڑے گا اور فسمن پڑھنا پڑے گا. اگرچہ مبتدی جو ہے اس کو فی اسمن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ الف نون زائدتان اسم میں ہوں گے تو اس اسم کے لیے، یعنی ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اس اسم کا علم ہونا شرط ہے، کہ یہ وہ اسم ایسا اسم ہو کہ جو علم ہو. اگر یہ دوبارہ ہم تکرار کر دیتے ہیں کہ اگر یہ اسم میں ہوں گے تو اسم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، اور جب علم ہوگا تو پھر یہاں پر الف اور نون زائدتان کو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب شمار کیا جائے گا. تو یہاں پر دو گویا کے سبب ہو جائیں گے، ایک علمیت ہو جائے گا اور ایک الف اور نون زائدتان ہو جائیں گے. مثال دیتے ہیں عمران کی اور عثمان کی. عمران میں اصل میں عامرہ ہے اور اس کے اوپر الف نون جو ہیں وہ زائدہ ہیں، لذا یہاں پر دو سبب اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک علمیت ہے اور دوسرا الف اور نون زائدتان ہے. عثمان میں بھی اسم ہے
اور الف نون زائدتان اس کے لیے یہاں پر دوسرا سبب واقع ہوا ہے، لذا ان دو سببوں کے پائے جانے کے ساتھ یہ دونوں اسم جو ہیں غیر منصرف ہو جائیں گے۔ غیر منصرف کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غیر منصرف جو ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ کے مقام پر فتح آتا ہے۔ اب اگر مصنف اسی شرط کے ساتھ ایک چیز کے بارے میں ایک دوسری یعنی اسم نبت، سعدان اسم نبت ہے، ایک گیاہ کا نام ہے، ایک بوٹی کا نام، جڑی بوٹی کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ جڑی بوٹی یعنی ایک اسم جنس ہے، علم نہیں ہے، ایک اسم عام ہے، نکرہ ہے۔ جب یہ نکرہ ہے تو اس وجہ سے اور علم نہیں ہے، لذا یہاں پر سعدان جو ہے اس کو ہم غیر منصرف قرار نہیں دے سکتے، اس وجہ سے کیونکہ علمیت اس میں نہیں پائی جاتی۔ جب علمیت نہیں پائی جاتی تو یہ منصرف ہو جائے گا، اگرچہ اس میں الف نون زائدتان ہیں لیکن پھر بھی یہ منصرف ہی رہے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علمیت کی جو شرط تھی یہاں پر مفقود ہے، اس میں علمیت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ تھا، اب یہ علم کے بارے میں تھا، اسم میں تھا، یعنی الف نون زائدتان دو چیزوں میں آ سکتے ہیں، یا اسم میں آئیں گے یا وصف میں آئیں گے۔ اسم کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر اگر یہ وصف میں ہوں تو وہاں پر کیا شرط ہے؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الف نون زائدتان وصف میں یعنی صفت میں ہوں تو پھر ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ اس صفت کی مؤنث جو ہے فعلانہ کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے سکران، اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، عطشان اس کی مؤنث عطشا آتی ہے۔ اب ندمان اگرچہ صفت ہے نادم ہونے والا، اور اس کی مؤنث چونکہ ندمانہ آتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی ہم منصرف پڑھیں گے۔ لذا پہلے دو اسم یعنی کون سے، یعنی پہلی دو وصف یعنی سکران اور عطشان یہ غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس میں صفت ہے اور ایک اس میں الف اور نون زائدتان ہے، لذا اس میں دو سبب اکٹھے ہو چکے۔ جب دو سبب اکٹھے ہو گئے تو یہ دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گی۔ جب یہ غیر منصرف ہوئی تو دوسرا کلمہ ندمان، یہ ندمان جو ہے یہ منصرف ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ شرط کہ اس کی مؤنث ندمانہ یعنی فعلانہ کے وزن پر نہ ہو، یہ شرط نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر آتی ہے۔ جب اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر آتی ہے اور فعلانہ کے وزن پر نہ ہونے والی شرط اس سے ٹوٹ جاتی ہے، لذا یہ لفظ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ منصرف ہو جائے گا۔ تو ہماری روش چونکہ ایسے ہی ہے کہ ہم تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی توضیح بیان کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ اما الالف والنون الزائدتان، بہرحال الف اور نون جو دونوں زائدہ ہیں، زائد ہونے والے ہیں، فشرطہما، پس ان دونوں کی شرط، ان کانتا فی اسم، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں، ہونا ہے اس اسم کا علم، بس ان دونوں کی شرط اگر یہ دونوں اسم میں ہوں، ہونا ہے اس اسم کا علم مانند عمران کے اور عثمان کے۔ فسعدان اسم نبت، یہاں پہ اسم و نبت کو ہم پہلی خبر بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی فسعدان اسم نبت، اور منصرف اس کی دوسری خبر بھی ہو سکتی ہے سعدان کے لیے۔ سعدان مبتدا ہوگا، اس کی دو خبریں ہیں، اسم نبت و منصرف، یہ
دو خبریں. ایک اور بھی یہاں پہ ہم ترکیب کر سکتے ہیں. فَسُعْدَانٌ ہوا اسم نبت. یہاں پہ ایک ضمیر کو پوشیدہ مانا جائے گا کہ جو مبتدا ہو جائے گی اور اسم و نبت اس کے لیے خبر واقع ہو جائے گی. تو اس صورت میں یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا، چونکہ یہ دو لازم اور ملزوم چیزوں کے درمیان یہ جو مبتدا اور خبر ہیں ان کے درمیان واقع ہو رہا ہے. لذا فسعدان ہوا اسم و نبت منصرف اس دوسری ترکیب کی بنا پر سعدان کے لیے خبر واقع ہو جائے گی. پس سعدان یہ فاء نتیجہ ہے، اس میں نبت ہے، منصرف ہے. وَإِن كَانَتَا اور اگر یہ دونوں یعنی الف اور نون زائدتان ہوں گے صفت میں، فشرطهما پس ان دونوں کی شرط اَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهَا نہ ہونا ہے اس کی مؤنث کا، اس صفت کی مؤنث کا فعلانہ تن. یہ خبر واقع ہو رہا ہے لا یکون کے لیے. کسکرانہ و عطشانہ مانند سکران اور عطشان کے. فندمان پس ندمان منصرف ہے لوجود ندمانت کی وجود پائے جانے کی وجہ سے. اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل نحو ضرب وشمرا، وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارع ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، ويعمل منصرف لقبوله الطاعة كقولهم ناقة يعملات. بہرحال وزن فعل کے بارے میں ہم اب بیان کریں گے. وزن فعل اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اختصاص رکھتا ہو فعل کے ساتھ، یعنی فعل کے اوزان میں سے ایک وزن ہو. جیسے ضرب ہے، شمر ہے. مثلا ضرب اور شمرا یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی شخص کا نام. شمرا کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو اس صورت میں یہ دو سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے، ایک وزن فعل اور ایک علمیت. اور اگر یہ اختصاص نہ رکھتا ہو فعل کے اوزان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے ایک ہو. حروف مضارع ہم جانتے ہیں آتین، ناتی، یہ ہیں، حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے اور نون ہے. یہ چار میں سے کوئی ایک اگر اس کے شروع میں آ جائے تو وہ وہی حکم یعنی فعل مضارع جو ہے اس کا وزن پیدا کر لے گا. اور ضروری ہے کسی اسم کے لیے کہ اگر وہ اوزان فعل میں سے کوئی ایک نہیں رکھتا، یعنی اس میں فرق نہیں ہے کہ ثلاثی ہو یا مزید فی ہو، ثلاثی مجرد ہو یا مزید فی ہو، فعل کے اوزان میں سے اگر کوئی نہیں رکھتا تو پھر اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. احمد دیکھیں، یہ احمد، یشکر، تغلب اور نرجس، یہ سارے کے سارے ان کے شروع میں حرف مضارع، احمد میں حمزہ، یشکر میں یا، تغلب میں تا، نرجس میں نو. تو خلاصہ فیعمل، اور اس کی ایک اور شرط کیا ہے
اس کی ایک اور شرط یہ ہے حروف مضارع میں سے وہ کسی فعل کے اوزان میں سے کسی کے ساتھ خاص نہ ہو، تو حروف مضارع میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے اس کے اول میں، اور ساتھ ساتھ تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو، تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو۔ اب اگر کوئی اسم اس کے شروع میں حرف مضارع آ جاتا ہے اور وہ تا کو قبول کرتا ہے، تو اس صورت میں ایک شرط ٹوٹ جائے گی، تا کو قبول نہ کرنے والی شرط، کہ تا کو قبول نہ کرتا۔ لذا یہ چونکہ ایسا اسم ہے کہ جو تا کو قبول کر رہا ہے، اس وجہ سے اگرچہ وزن فعل میں سے ایک یعنی حروف مضارع میں سے ایک اس کے شروع میں ہے، لیکن پھر بھی یہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا، یہ اسم منصرف ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرط ٹوٹ گئی۔ لذا فَيَعْمَلٌ منصرف لقبول الطاعہ، مصنف نے یہ عبارت اپنی کتاب میں بیان کی ہے، بس یعمل منصرف ہے اس کے تا کے قبول کرنے کی وجہ سے، کہ جیسے عرب کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ، ناقہ کبھی، یعنی وہ اونٹ، وہ اونٹنی کہ جو زیادہ کام کرنے والی، زیادہ قوی ہو، اسے ناقہ یعملہ کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اما وزن الفعل، بہرحال وزن فعل، فشرطہ، پس شرط اس وزن فعل کی اختصاص رکھنا ہے اس کا فعل کے ساتھ، جیسے ضرب شمر، وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اور اگر یہ وزن فعل اختصاص نہ رکھتا ہو فعل کے ساتھ، فَيَجِبُ، پس واجب ہے، أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، واجب ہے ہونا اس کے اول میں حروف مضارع میں سے ایک کا۔ وَلَا يَدْخُلُ، اور دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے، کہ اگر وہ اوزان فعل میں سے یعنی فعل کے ساتھ اختصاص نہ رکھتا ہو، تو اس کی دوسری شرط کیا ہے؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ حروف مضارع میں سے ایک اس کے شروع میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ، اور ہا بھی اس پر داخل نہ ہو، یعنی ہا، یہ ہا سے مراد تا ہے کہ جو وقف کی صورت میں ہا ہو جاتی ہے، احمد مانند احمد کے، وَيَشْكُرَ، اور یشکر کے، وَتَغْلِبَ، اور تغلب کے، وَنَرْجِسَ، اور نرجس کے، کہ یہ سارے کے سارے اسماء فعل کے اوزان کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتے، لیکن ان کے شروع میں حروف مضارع میں سے ایک واقع ہوا ہے۔ فَيَعْمَلٌ، پس نتیجہ دے رہے ہیں، یہ فائی نتیجہ ہے۔ فَيَعْمَلٌ، ان دو شرطوں کا، ایک شرط کہ اس کے اول میں حروف مضارع میں سے ایک ہو اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو، اس دوسری شرط کا نتیجہ وَيَعْمَلٌ، پس یعمل منصرف، منصرف ہے، لقبول الطاعہ، یہ متعلق ہو جائے گا منصرف کے، اس کے تا کے قبول کرنے کی وجہ سے، اس کے تا کو قبول کرنے کی وجہ سے، مانند ان کے قول کے، عربوں کے کہنے کے، ناقۃ یعملۃ، ناقہ یعملہ، یعنی ناقہ کبھی، وہ ناقہ جو زیادہ کام کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک تذکر دیتے ہیں، اور تذکر میں یہ بیان فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ التَّعْنِيثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْأُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْإِسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ وَمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنْ اجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ آخَرَ فَقَدْ وَهُوَ الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نَكَّرْتَهُ انصَرَفَ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
فلبقاء الاسم بلا سبب واما في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاء طلحة وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وقام احمد واحمد آخر. تو یہاں پہ بیان فرماتے ہیں اسباب منعصف میں سے ہر وہ چیز کہ جس میں علمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے. یعنی ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ علمیت اس میں شرط واقع ہوئی ہے یا شرط واقع نہیں ہوئی. اگر علمیت شرط واقع ہوئی ہے تو وہ یعنی علمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے تو وہ کون سے ہیں؟ تانیث بالتا ہے، معنوی ہے، تانیث سے معنوی، اجمع ہے، ترکیب بعلبک کی طرح، اور وہ اسم کہ جس میں الف اور نون زائدتان ہیں، اور وہ سبب کہ جس میں شرط قرار نہیں دیا گیا علمیت کو، وہ بلکہ علمیت سبب کے طور پر ایک دوسرے سبب کے طور پر اس میں اکٹھے ہوئی ہے، وہ ہے عدل اور وزن فعل. یہاں پہ اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ اسی اسم کو کہ جہاں پر علمیت شرط کے طور پر آئی ہے یا بدون شرط آئی ہے بلکہ یعنی ایک دوسرے سبب کے طور پر آئی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاں پر علمیت شرط کے طور پر آئی ہے اگر آپ اس اسم کا تکرار کرتے ہیں بلکہ یعنی اس کو نکرہ کرتے ہیں، جب نکرہ کر دیں گے تو اس دوسرے کلمے میں علمیت کی شرط ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ہو جائے گا نکرہ. تو اس صورت میں جب نکرہ ہو جائے گا تو اصلاً اسم جو ہے وہ منصرف ہو جائے گا اور بغیر سبب کے رہ جائے گا. اور دوسری قسم کہ جس میں کلمہ اس کی علمیت سبب کے طور پر تھی نہ کہ شرط کے طور پر، اگر ایسے اسم کو آپ نکرہ کریں گے تو اس صورت میں یہ بھی اسم منصرف ہو جائے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے میں چونکہ علمیت شرط تھی اور دوسرا سبب جو تھا اس علمیت کی وجہ سے تھا، لذا اصلاً جب علمیت گئی تو دوسرا سبب بھی چلا جائے گا، اسم بغیر سبب کے ہو جائے گا، اور اس وجہ سے گویا کہ اس میں کوئی سبب بھی نہیں پایا جاتا، لذا وہ منصرف ہے. لیکن دوسرے میں جہاں پر علمیت سبب کے طور پر آئی تھی، جب اس کو نکرہ کریں گے تو وہ اسم ایک سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے منصرف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اسم بھی غیر منصرف ہوتا ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے حد اقل دو سبب کی ضرورت ہے، اور جب علمیت ختم ہو گئی اس دوسری قسم میں تو وہ کلمہ ایک سبب کے ساتھ صرف اس میں ایک سبب اسباب منعصف میں سے پایا جائے گا، علمیت ختم ہو جائے گی. لذا یہاں پر یہ کلمہ ایک سبب والا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے. لذا نکرہ جب کیا جائے گا خلاصہ یہ کہ وہ اسم منصرف ہو جائے گا یا اصلاً اس میں کوئی سبب نہیں رہے گا یا ایک سبب رہے گا، اور غیر منصرف ہونے کے لیے تو دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس مطلب کا ہم اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، اور مطلب تو ہم نے بیان کر ہی دیا. وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا، اور تو جان بے شک ہر وہ چیز کہ جس میں شرط قرار دیا گیا ہے، كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، جس میں علمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، وَهُوَ التَّانِيثُ بِالتَّاءِ، اور وہ
تانیس بالتا ہے، والمعنوی اور تانیس معنوی ہے، والاجمۃ اور اجمہ ہے، والترکیب اور ترکیب ہے، اور والاسم الذی اور وہ اسم ہے کہ فیہ الالف والنون الزائدتان کہ جس میں الف اور نون زائدتان ہیں، یعنی وہ اسم کہ جس میں الف اور نون زائدتان ہیں۔ وما لم یشترط فیہ ذالک اور وہ اسم کہ جس میں شرط نہیں قرار دیا گیا ذالک یعنی علمیت کو، لیکن اجتماع وہ علمیت اکٹھے ہوئی ہے مع سبب آخرا ایک دوسرے سبب کے ساتھ فقط، تو فقط یہ اصل میں دو کلموں سے مرکب ہے، ایک فا ہے اور ایک قط ہے۔ یہ فا تفریعیہ ہے، اس کی عبارت کچھ اس طرح سے ایک شرط محذوف پر دلالت کرتی ہے۔ اذا علمت ذلک، یا ایسے کہیں اس جگہ کی مناسبت سے اذا اجتمع مع سبب آخر فقط یعنی فانتہی، کہ جب وہ علمیت ایک دوسرے سبب کے ساتھ اکٹھی ہو جائے تو پس تو رک جا۔ فانتہی قط بمعنی انتہی ہے، اس میں فعل امر ہے، اور یہاں پر فا تفریعیہ جو دلالت کرتی ہے ایک شرط محذوف پر۔ اذا علمتا کہہ لیں یا اذا اجتمع مع سبب آخر فانتہی، دونوں صورتوں میں عبارت اس طرح سے ہو جائے گی۔ وہو العدل اور وہ عدل ہے، اور وزن فعل ہے، ووزن الفعل اور وزن فعل ہے۔ اذا نکرتہ جب تو اس اسم کو نکرہ کرے گا، انصرفا تو یہ اسم منصرف ہو جائے گا۔ اما فی القسم الاول بہرحال قسم اول میں کیسے منصرف ہوگا؟ فلبقاء الاسم بلا سبب، اسم کے باقی رہنے کی وجہ سے بغیر سبب کی، یعنی وہ صورت وہ قسم کہ جہاں پر اسم میں علمیت کو شرط قرار دیا گیا تھا، علمیت شرط کے طور پر آئی تھی، جب یہ علمیت ختم ہو جائے گی، شرط ختم ہو جائے گی، تو دوسرا سبب بھی اس شرط کی وجہ سے تھا، لذا دوسرا سبب بھی چلا جائے گا، اور اسم گویا کے بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے مصنف نے بھی کہا ہے وَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ، اسم کے باقی رہنے کی وجہ سے بغیر سبب کے۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي اور بہرحال قسم ثانی میں وَلِبَقَائِهِ اس اسم کے باقی رہنے کی وجہ سے عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ ایک سبب پر۔ کیوں؟ جب علمیت ختم ہوئی، اسم ہو گیا نکرہ، تو یہاں پہ علمیت تو ختم ہوئی لیکن وہ دوسرا سبب اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ جب وہ اپنی جگہ پر باقی رہا تو گویا کہ یہ اسم ایسا اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے ایک سبب پایا جاتا ہے، علمیت اس کی ختم ہو چکی اس اسم کے نکرہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ ایک سبب جب ہے تو یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقول تو کہتا ہے جاء طلحۃ و طلحۃ آخر، یہ دوسرا طلحہ یہ نکرہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ علمیت ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے جب یہ علمیت اس کی گئی، یہ تانیث بالتا کی مثال ہے اور وہاں پر شرط کے طور پر تھی علمیت، لذا جب شرط کے طور پر تھی تو وہ جب علمیت گئی تو تانیث بھی گویا کہ ختم ہو گئی اور یہ اسم ہو گیا نکرہ۔ قام عمر و عمر آخر، یہاں پہ عدل کی مثال ہے، یہاں دوسرے سبب کے طور پر علمیت آئی تھی نہ کہ شرط کے طور پر، یعنی یہاں پر شرط کے طور پر نہیں تھی، لذا یہاں پر ایک سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے دوسرا عمر یہ منصرف ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
وقام احمد و احمد آخر، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ کل ما لا ينصرف، آخر میں ایک حکم بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز کل ما لا ينصرف اذا اضیف او داخلہ اللام داخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، مررت باحمدکم وبالاحمر تمت المقدمۃ۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہے جب اس کی اضافت کی جائے تو اس اسم پر ہم کسرہ بھی یا اس پر الف لام آ جائے تو اس صورت میں اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے، اس اسم پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے حالت جری میں، حالت جری میں، چونکہ اس کا اعراب کیا تھا غیر منصرف کا، رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر فتح کے ساتھ۔ حالت نصبی میں تو فتح آتا ہے، حالت جری میں بھی فتح آ رہا تھا، لیکن اب اگر کوئی اسم غیر منصرف اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو اس صورت میں اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا، یہ اس کا حکم۔ کل ما لا ينصرف، اور ہر وہ چیز جو غیر منصرف ہے یعنی منصرف نہیں ہوتی، اذا اضیف، جب اس کی اضافت کی جائے گی، او داخلہ اللام، یا اس پر لام داخل ہو جائے گی، داخلہ الکسرۃ، اس پر کسرہ داخل ہوگا حالت جر میں۔ مررت باحمدکم، میں تمہارے احمد کے پاس سے گزرا، وبالاحمر، اور سرخ عورت کے پاس سے گزرا۔ تمت المقدمۃ، مقدمہ تمام ہو گیا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ بحث جو ہے ہم نے اس بحث کے ساتھ مقدمہ کتاب کو ختم کر دیا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے مقاصد میں شروع ہوں گے اور آئندہ درس میں ہم انہی مقاصد کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔